السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد دوبارہ حاضری ہوئی، تو محنت تو آپ کر رہے ہوں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک امتحان نہ ہو اس وقت تک آگے سبق نہیں ہوگا، لیکن کل آرڈر آیا اسکول سے کہ آپ آگے سبق پڑھائیں اور امتحان کا شیڈول بعد کے اندر دیا جائے گا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اردو کا تیسرا سبق ہے کاہلی، جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ تو اس کا میں نے یہ پیج آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کا سبق۔ آج کے دن صرف ان کا تعارف ہوگا۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں دنیا سے چلے گئے، تو اس کا حساب لگا لیں کتنے سال دنیا میں رہے۔ سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ مورث اعلیٰ بڑے باپ دادا، آبا و اجداد اور عہد زمانہ مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ تو رواج زمانہ اس وقت مدرسے اور اسکول ایک ہی ہوتے تھے، تو اس وقت ابتدا کے اندر جو ابتدائی کتابیں ہوتی تھیں وہ اخلاقیات پہ مبنی ہوتی تھی، جیسے اس میں گلستان تھی، بوستان تھی، یہ فارسی کے اندر کتابیں ہیں، اور ان کے اندر کچھ کہاوتیں ہیں۔ ان کہاوتوں کے ذریعے بچوں کے اخلاقیات درست کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سررشتہ دار کام کیا، یہ ایک عہدہ ہے جو ریڈر سمجھ لو، یہ اس طرح کا ایک ہے۔ پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے، یہ بھی ایک جج سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد جج بنتا ہے۔ اس وقت کی یہ عہدے ہیں۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ مراد آباد ایک علاقے کا نام ہے جو ہندوستان میں ابھی بھی موجود ہے، اور غازی آباد بھی ایک علاقے کا نام ہے۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ علی گڑھ کالج کی بنیاد کب رکھی؟ 1875 میں۔ اور 1875 میں کس ادارے کی بنیاد رکھی؟ علی گڑھ کالج کی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، ایک ادارہ بنایا۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا؟ 1870 میں۔ اور 1870 میں کون سا علمی و ادبی رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ صنف، قسم، مضمون لکھنا۔ خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش، لکھنے کا طریقہ سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ تصنع، بناوٹ۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا سب سے بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ انقلاب، تبدیلی۔ سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مصلح، اصلاح کرنے والے۔ معمار قوم، قوم کو ترقی دینے والے، تعمیر کرنے والے۔ مستری کو کہتے ہیں معمار۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی۔ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی عام تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ تو یہ سر سید احمد خان معجزے کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ گئے ہیں، تو یہ حقیقتاً معراج پہ نہیں گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا کے اندر رسے بنا دیے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی، بعد کے اندر فرعون آیا تو اس میں ڈوب گیا۔ یہ قرآن میں پورا واقعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں تھی، یہ بلکہ یہ مد و جزر تھا۔ تو مد و جزر آپ جانتے ہیں، پانی کا اتار چڑھاؤ،
جو چاند کی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے. چاند بڑھتا ہے تو پانی اوپر آتا ہے، چاند گھٹتا ہے تو پانی نیچے جاتا ہے، اس طرح کا ایک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ مد و جزر ہے. تو معجزے کے منکر تھے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے ان کے عجیب سے نظریات تھے جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملتے تھے. تو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اور اس میں بھی بہت سارے لکھے ہیں. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو سر سید احمد خان نے انگریز کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا. بہرحال دنیاوی اعتبار سے انہوں نے کچھ کام کیا انگریزوں کے ساتھ مل کے، لیکن دینی اعتبار سے اور اس اعتبار سے ان کے ساتھ ہمیں اختلاف بھی ہے، ہمیں اشکالات بھی ہیں. انہوں نے اسکول کھولا اور ہمارے بچوں نے وہاں پہ پڑھا، تو وہ انہوں نے انگریزوں کی نوکریاں کی. تو انگریزوں کی نوکریاں کرنے کے ساتھ ان کو کچھ پیسے ملے، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ ہے دین. تو اس وقت مسلمانوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی نوکری کرنا جائز نہیں ہے، تاکہ نہ کوئی مسلمان انگریز کی نوکری کرے گا تو انگریز خود ہی مجبور ہو کے چلا جائے گا. تو انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان انگریزوں کی نوکری کرے. تو اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ یہ سر سید احمد خان کے نظریات کیا تھے. تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جس کی سفید داڑھی ہو ہر ایک اس کو ہم مومن نہیں کہہ سکتے. بہرحال سر سید احمد خان کے قوم پہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ ایک علی گڑھ کالج کھولا اور اس کے اندر مسلمانوں کے بچوں نے تعلیم حاصل کی. اردو میں بھی احسانات ہیں اور مسلمان قوم پہ بھی یہ احسانات ہیں. تو جتنا سارا ان کا احسان ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں. باقی قرآن و حدیث کے اندر اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی نظریہ بنائے تو اس کے ہم منکر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا باقی انبیاء کے معجزات کا اگر کوئی انکار کرے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یہ جہاں پہ جن پہ لکیر لگی ہے، اوپر لائنیں میں نے لگائی ہیں، یہ آپ کے ایم سی کیوز بھی ہیں اور شارٹ کویسچن بھی ہیں، یہ دیکھ لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.